ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے کافی لمبی تقریر کی. اب میرے خیال سے میں گیسٹوں کو انٹروڈیوس میں کرا چکی ہوں. سینیٹر صاحب اعظم سعودی صاحب سے میں سب سے پہلے سوال کروں گی. کیا لگتا ہے آپ کو میمو اسکینڈل ایک دفعہ پھر سامنے آ گیا ہے؟ پہلے ہی جب صدر صاحب ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جی سچویشن گرم ہے, ہاٹ ہو گئی ہے. پھر وہ واپس آ گئے تو لگا کہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے, کوئی ڈیل ہو گئی ہے. اب پھر سے یہ اسکینڈل سامنے آ رہا ہے اس طریقے سے. بی اب جو میمو اسکینڈل ہے یا اس کے جو کانٹینٹس ہیں یا سبسٹنس ہے, یہ تو حقیقت ہے. اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے بیانات کے بعد اور حقانی کے بیانات کے بعد ایک چیز جرم کے اندر اسٹیبلش ہو چکی ہے. اس کا صرف ایک حصہ, اس کے یہ 2 پرانگ ٹیسٹ ہے. پہلا پرانگ ہو چکا ہے دیٹ دی اوفینس ہیز بین کمیٹڈ. یہ پرابیبل کاز ہے یا پراما فیشائی کیس ہے, ایک وکیل کی زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب اس کا دوسرا حصہ جو دوسرا پرانگ ہے وہ ابھی اسٹیبلش ہونا ہے کہ یہ کرائم کس نے کمٹ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی ایف آئی اے رحمان ملک جیسے انسان کے نیچے ہو, جو وائٹ کالر کرمنل جس طریقے سے حسین حقانی صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, گیلانی صاحب ہیں, عبد القادر ہیں, بہت سارے نام ہیں, وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایلیٹ لوگ ہیں جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں یا کرائم کر سکتے ہیں ان کی تحقیق کرے. جب وہ ادارہ ہی ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے حسین اصغر کو تبدیل کر کے حج کیس کے اندر جو ہے گلگت بلتستان بھیج دیا گیا. این آئی سی ایل کی پوری روداد آپ کے سامنے ہے, اور آپ کے خود اپنے ذاتی پروگرام میں نے سنا. یہ ساری چیزیں اس حقائق کی دلیل ہیں کہ چونکہ تحقیقاتی ادارہ آپ کے پاس سوائے سپریم کورٹ کے اور کوئی نہیں ہے, اس لیے مجھے نواز شریف صاحب کو یا دوسرے حضرات کو جو ہے وہاں جانا پڑا. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں بھی میمو کیس کے اندر جو ہے ایک پارٹی بن چکا ہوں. میں نے آلریڈی اپلیکیشن دے چکی ہے کہ حقانی اور واجد شمس الحسن یہ ملک کے ٹریٹر ہیں, یہ مجرم ہیں, اور یہ ملک کے لیے نہیں بلکہ زرداری مافیا کے لیے جو ہے کام کر رہے تھے. اور میں نے پارلیمنٹ اس لیے چھوڑا کہ جس پارلیمنٹ کو زرداری جیسا مجرم جو ہے اگر آ کے یہ ایڈریس کرے گا تو کم از کم میں اس پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بننا چاہتا, اس لیے میں نے یہ جو ہے استعفیٰ دیا. تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کا دوسرا پروسیس جو ہے یہ شروع ہونے والا ہے, جو یہ تحقیق ہے سپریم کورٹ کی کہ جرم جو ہے وہ کس نے کیا ہے. اللہ کرے کہ سپریم کورٹ اس کے منطقی انجام تک پہنچائے, کیونکہ لوگ ہر پاکستان کا شہری اس ملک کے اندر بیرون ملک جو ہے یہ جاننا چاہتا ہے, اور اللہ کرے کہ ان کو سزا جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت ہو. جی مشاہد صاحب آپ کیا کہیں گے, واٹ از دی نیو ڈیولپمنٹ؟ کیونکہ اگر ہم نواز شریف صاحب کی بات سنتے ہیں جو ابھی پرسوں ہی کراچی میں موجود تھے, تو بلکہ کل ہی موجود تھے, تو یہاں وہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے منتخب حکومت کے سسٹمز میں. اور آج حکومت بھی کھڑے ہو کر یہی کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا, مطلب ان کا جکسٹ یہ ہے. تو مطلب پھر آپ اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کیا کوئی بیک ڈور چینل ڈپلومیسی ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, کوئی ایسی ڈپلومیسی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کی اگر 4 سالہ تقریباً جو کارکردگی ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے صرف ایک چیز کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کا اقتدار کس طرح قائم رہتا ہے. انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ یہ اقتدار جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ کس لیے دیتا ہے. یہ عوام کے لیے دیتا ہے, یہ انصاف کے لیے دیتا ہے, یہ عدل کے لیے دیتا ہے, یہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دیتا ہے, یہ انرجی کرائسس اور لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی اور بے روزگاری کے مسائل کو نمٹنے کے لیے دیتا ہے. لیکن انہوں نے اقتدار جو ہے وہ اپنی کرپشن کے لیے استعمال کیا, جس کی وجہ سے میاں صاحب تو خیر آج سے نہیں کہہ رہے, بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں, فرینڈلی اپوزیشن بھی رہے ہیں, لیکن فرینڈلی اپوزیشن کا تانا ہم نے اس لیے برداشت کیا کہ ہم کسی قیمت پہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے آئینی دائرے سے نکل کے کام کرے. جب حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتی, طرز حکمرانی بری ہوتی ہے. ہم چاہ رہے تھے, ہم سمجھاتے رہے, ہم نے سی او ڈی کیا, ہم نے 1 معاہدہ کیا, ہم نے 2 معاہدے کیے, ہم نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا, صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابھی حکومت آئی ہے. شاہد صاحب اب بھی یہ عام تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون, جیسے کہ عمران خان نے کافی چیزیں واضح کی بھی ہیں, مسلم لیگ نون یا میاں صاحب جو ہیں وہ واضح پلاننگ کے ساتھ سامنے نہیں آ رہے. جو بھی ان کی اگر اپوزیشن ہے تو وہ اس حد تک وہاں پر نہیں ہے, اس لیول یا اس پوائنٹ تک موجود نہیں ہے. ریزائن بھی نہیں دیا انہوں نے.
بات یہ ہے کہ یہ ریزائن وغیرہ دینا جو ہے نا یہ ہے، اس کو ایک طرف رکھیں، یہ بات کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ پارلیمنٹ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ پارلیمنٹ نے کہیں کہیں اپنا کردار بھی ادا کیا، ایسا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ نے تو قرارداد متفقہ پاس کر کے دی اور اس میں بہت اچھے تجاویز دیں، بہت اچھے فیصلے کر کے کہا کہ انہیں امپلیمنٹ کرو۔ ایگزیکٹو نے امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ نے تو اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آپ چھوڑ دیتے، آپ واک آؤٹ کر جاتے، ریزائن دے دیں۔ نہیں، بات یہ ہے ہم تو ایگزیکٹو سے لڑ رہے ہیں نا۔ پارلیمنٹ نے تو ایک کلیکٹیو وزڈم دیا، اس کے فیصلوں پہ اگر عمل درآمد جس نے نہیں کیا اس کے خلاف لڑا جائے گا نا، اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ہی لڑ رہے ہیں، اور کون لڑ رہا ہے؟ تحریک انصاف بھی لڑی، تحریک انصاف تو خیر ابھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، نہیں ویسے تو لڑ رہی ہے، مطلب وہاں شروع سے آواز تو اٹھا رہے ہیں وہ بھی۔ مجھے سینیٹر صاحب کی ساری دوستی سے اتفاق ہے اور ساری باتوں سے جو انہوں نے کہی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس سے اختلاف ہے۔ کیسے؟ اور وہ اس طرح کے حقائق جو ہے یہ آپ نہیں چھپا سکتے۔ ہمارے پاس ایک بہترین موقع تھا جب جے یو آئی حج کرپشن کے اوپر حکومت سے باہر نکلی تھی، ایم کیوں میں نے خود الطاف حسین صاحب سے بات کی، وہ باہر نکلتی اور کمیٹڈ تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ہم آئینی طور پر ان کرپٹ حکمرانوں سے اپنی جان چھڑا سکتے تھے۔ اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اگر حکومت سے نجات چاہتی ہے تو وہ ریزائن دے دے۔ یہ سنہری موقع تھا۔ اب میں سینیٹر صاحب کی بات کو کہوں گا، کیا پی آئی اے کی کرپشن کو پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے، ہم دونوں سینیٹر تھے، یہ تو سینیٹر ہیں، میں تو ریزائن کر گیا، کیا بچا سکے؟ کیا ریلوے کی کرپشن کو بچا سکے؟ کیا ہم اس ساری کارروائی کا حصہ نہیں ہیں جس میں ہم بار بار کہتے رہے کہ اے وزیروں آ کے ہمارے سوالوں کو کم از کم جو ہے ایک روایتی طور پہ جواب تو دو؟ کیا کئی دفعہ جو ہے سینٹ کے اجلاس اس لیے ملتوی نہیں ہوئے کہ انہوں نے آنا ہی نہیں ہے؟ تو جب حکومت کی ریٹ نہیں ہے، جب پارلیمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، جب ہم مذہبی امور کے پوری سینٹ نے، سینیٹر صاحب میری موجودگی میں انہوں نے واک آؤٹ کیا، میں نے واک آؤٹ کیا، پورے 100 کے ہاؤس نے واک آؤٹ کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حج میں کرپشن ہونے والی ہے۔ ہم اس کو نہیں روک سکے، جب سامنے مطلب وہی والی بات ہے کہ سامنے نظر آتا رہا، ہم ساری چیزوں کو نہیں روک سکے تو پھر اس پارلیمنٹ پہ بیٹھنا کیا بے سود نہیں ہے؟ اور میں تو ان کے عزم کے ساتھ جو ہے اپنی آواز ملا کے ان کو کہتا رہا، ان کی ساری لیڈرشپ نے، اور آپ نے بھی کہا کہ ہم آج استعفیٰ دیتے ہیں، کل دیتے ہیں، میں نے تو استعفیٰ دے دیا اور وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر آپ جواب دیجئے کہ ناظرین میرے ساتھ رہیے۔